بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ کریم کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اس سے اللہ کے رسول کی روح مبارک خوش ہوگی، پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک مغفرت کی دعا کرتے رہو، کہ بے شک شعبان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، اس لیے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ اللہ کے رسول پر شعبان المعظم میں نازل ہوئی، تو اس لیے اس ماہ شعبان المعظم میں کثرت کے ساتھ جو کام کرنے ہیں ان میں سے ایک کام اللہ کی رسول پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھی پڑھنا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ آتا تو مسلمان سب قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے دیتے تاکہ کمزوروں اور مسکینوں کو بھی رمضان کے روزوں کی طاقت ملے، یعنی صاحب استطاعت شعبان المعظم میں قرآن کی تلاوت کا معمول بناتے اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ صدقات نکال دیتے تاکہ کمزور، فقیر، مسکین ان کے دی ہوئے مالوں کی زکوٰۃ سے رمضان کے روزوں کی تیاری کر لیں۔ یہ صحابہ کرام شعبان میں ہی رمضان کی مکمل تیاری فرما لیتے تھے۔ تو دو چیزیں ہو گئی، ایک تو کثرت کے ساتھ ماہ شعبان میں درود پاک پڑھنا ہے، اور دوسرا قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ اور بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شعبان قاریوں کا مہینہ ہے، شعبان قرآن پڑھنے والوں کا مہینہ ہے، تو شعبان المعظم میں قرآن پاک کی خوب تلاوت بھی کیجیے اور اللہ کے رسول پر درود پاک بھی پڑھیے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے افضل روزوں کے متعلق پوچھا تو میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ شعبان کے روزے افضل ترین روزے ہیں، اور سرکار مدینہ شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے، اور حضور فرماتے میں شعبان کے روزے رمضان کی تعظیم کے لیے رکھتا ہوں۔ حضرت عمہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرکار شعبان کے روزے تمام مہینوں سے سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ شعبان کے روزوں کو رمضان کے روزوں کے ساتھ حضور ملا دیتے تھے۔ اور شعبان المعظم کے جو روزے ہیں یہ رمضان المبارک کے لیے مشق بھی ہے، جس طرح رمضان المبارک سے قبل شعبان میں قرآن کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے اور روزے رکھنے کا معمول بنانا چاہیے، تاکہ رمضان سے پہلے ہماری جسمانی روحانی مشق ہو جائے، تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ بلا ناغہ ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہیں اور ماہ مقدس کے روزے بھی رکھتے رہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ماہ شعبان کے روزے رکھنا تمام مہینوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ تھے، اور اللہ کے رسول روزے رکھا کرتے تھے، اور حضور فرماتے ہیں کہ اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جس میں بندوں کے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔